بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی جانب سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ عزیزان محترم، تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیے تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی بھائی کو اپنے بھائی سے اتنی زیادہ مودت و محبت ہو۔ بہادری، جرأت مندی اور ایثار کے جذبے سے سرشار ایک حق پرست مجاہد کی داستان، جس نے نہ صرف حق پرستی کا علم بلند رکھنے کی خاطر شہادت کو گلے لگایا بلکہ بھائی گیری کے رشتے کو بھی پوری دیانتداری اور انصاف سے نبھایا۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی موضوع محفل شخصیت حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے برادر عزیز حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہما ہیں، جنہیں عباس علمدار کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ موضوع کی تفصیلات تک آگے بڑھنے سے قبل ہماری گزارش قبول کریں، وہ یہ کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری دوسری ویڈیوز تک رسائی حاصل ہو سکے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین واجب القدر، محقق اور مورخ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے واقعہ کربلا سے قبل کی زندگی کے متعلق تاریخی حوالے نہیں ملتے، اس لیے آپ کی زندگی حتیٰ کہ ولادت میں بھی بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کے متعلق اکثر حوالے 14ویں اور 15ویں صدی ہجری میں لکھی گئی کتب سے لی گئی ہیں۔ معروف یہ ہے کہ آپ کی ولادت بروز جمعہ 4 شعبان سن 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ تولد ہوئے تو حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور عباس نام مقرر کر دیا اور آپ کے کانوں میں اذان و اقامت پڑھی، پھر آپ کے بازوں کا بوسہ لیا۔ اسی دوران آپ روتے رہے تو ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد کے لیے تن سے جدا ہوں گے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کٹے ہوئے بازوں کے عوض 2 پر عنایت فرمائے گا۔ عباس کے دونوں بازوں کے کٹنے پر آپ کے رونے کا ذکر دوسری روایات میں بھی آیا ہے۔ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ عباس سے مراد وہ شیر ہے جس سے دوسرے شیر ڈرتے ہوں، اور یہی لفظ عباس پر پورا آتا ہے، یعنی اس لحاظ سے آپ اسم بامسمہ تھے۔ آپ نے سپہگری، جنگی علوم، علوم فقہ اور مروجہ اسلامی علوم اپنے والد محترم سے سیکھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بچوں کی سرپرستی، کمزوروں کی خبرگیری، تلوار بازی اور عبادات و مناجات میں خاص شغف رکھتے تھے۔ اپنے باپ کے مثالی کردار و خصائل اپنانے کی وجہ سے آپ کو حیدر ثانی بھی کہا جانے لگا۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کے نام سے نوازا گیا۔ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مثالی محبت و عشق تھا اور سخت ترین حالات میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ کو حسن و جمال کی وجہ سے قمر بنو ہاشم بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت حزام بن خالد ہے، جو ام البنین کے نام سے معروف ہوئیں۔ ارباب تاریخ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کئی القابات کا ذکر کیا ہے، جن میں ابو الفضل، ابو القریہ، ابو القاسم، قمر بنو ہاشم، سقا، علمدار، عبد الصالح، المواسی، باب الحوائج اور شہید وفا زیادہ معروف ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دین کے ساتھ وفاداری، قوم و وطن کے ساتھ وفاداری، امام وقت کے ساتھ وفاداری اور اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری میں اولین رتبہ رکھتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر کہ آپ کی وفاداری نہایت منفرد طور پر سانحہ کربلا کے موقع پر سامنے آئی۔ بعض محقق آپ کے واقعہ کربلا میں موجود ہونے سے قبل جنگ صفین میں بھی شرکت کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کے مطابق حضرت عباس ان افراد میں تھے جنہوں نے مالک اشتر نخعی کی کمان میں فرات پر حملہ کیا تھا اور امام علی کی فوج کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ جنگ صفین میں ابن شعثا اور اس کے 7 بیٹوں کو قتل کرنے کا واقعہ بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف
منسوب کیا گیا ہے۔ عبیداللہ بن زیاد اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ جب تک حضرت عباس حضرت حسین کے ساتھ ہیں ان پر حاوی ہونا اور انہیں مطیع کرنا بڑا مسئلہ ہے، اس لیے انہوں نے آپ دونوں کے درمیان افتراق پیدا کرنے کی سازش کی۔ شمر ملعون 4000 فوج کے ساتھ دشت نینوا پہنچا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ شمر نے آپ سے کہا کہ ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو امان ہے، اس لیے امام حسین سے الگ ہو جاؤ۔ اس پر علمدار طیش میں آ گئے اور فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹیں، لعنت ہو ایسے امان نامے پر اور اس پر بھی جس سے تو یہ امان نامہ لکھ آئے ہو۔ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی و مولا اور فاطمہ کے لخت جگر کو تنہا چھوڑ کر ملعونوں کی اطاعت کریں۔ شام عاشورہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے انصار کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا، سب سنو، یہ قوم دھوکہ باز ہے اور صرف میرے خون کی پیاسی ہے۔ میں اپنی اطاعت کی ذمہ داری تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں، جو چاہے مجھ سے رات کی تاریکی میں جدا ہو سکتا ہے۔ اس بات پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم یہ کام کیوں کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہ سکیں؟ نہیں، خدا ہمیں یہ کبھی نہ دکھائے۔ جب اکبر شہید ہوئے تو کئی بار حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے امام حسین سے جنگ کی اجازت چاہی، مگر ہر بار امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بھائی تو فوج کا علمدار ہے، اگر تو جائے گا تو فوج کا کیا ہوگا؟ شاید امام حسین آپ کو کچھ دیر اور روکنا چاہتے تھے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اصرار بڑھا تو امام حسین نے فرمایا کہ خیموں میں بچے پیاسے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ دشمن فوج کے بیچ میں سے دریائے فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پانی سے لپ بھرے، مگر دفعتاً خیال آیا کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں اور میں پانی پیوں، لہٰذا خود پانی نہیں پیا۔ جب کربلا کا میدان کارزار معرکہ حق و باطل سے گرم ہو گیا اور جگرہائے گوشہ رسول اور انصار شہید ہونے لگے تو ان شہداء میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 3 اور بھائی جعفر، عبداللہ اور عثمان بھی شہید ہو گئے۔ مورخین نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کی کیفیت کے بارے میں بھی مختلف روایات نقل کی ہیں۔ معروف روایت یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے 30 جانثاروں کے ساتھ دریائے فرات تک پہنچنے کے لیے راستہ صاف کرنے کی غرض سے عمر بن سعد پر حملہ کیا، یہاں تک کہ آپ دریائے فرات تک پہنچ گئے، وہاں پانی کے مشک بھر لیے۔ واپسی پر نخلستان کے قریب دشمن نے آپ پر حملہ کر دیا، وہاں سے لڑتے لڑتے آپ خیموں کی جانب نکلے، وہاں زید بن ورقا جوہنی نے کسی کھجور کی اونٹ سے آپ کے دائیں ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ حضرت عباس نے بائیں ہاتھ سے تلوار سنبھالی اور جنگ جاری رکھی۔ اسی اثناء میں ایک درخت کی اونٹ سے حکیم بن طفیل تائی نے آپ کے بائیں ہاتھ پر وار کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے سر پر گرز مارا۔ عباس روز عاشورہ کو شہید ہو کر امر ہو گئے۔ بعض روایت کے مطابق آپ کی جسد خاکی پر امام حسین رضی اللہ عنہ بہت روئے اور فرمایا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی اور چارجوئی کم ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک روایت ہے کہ جب آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبیداللہ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا بے شک خدا کی بارگاہ میں عباس کو وہ مرتبہ و مقام ملا ہے جس پر دوسرے شہداء رشک کرتے ہیں۔ بعض راوی نقل کرتے ہیں کہ بنو اسد نے امام سجاد رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہدائے کربلا کو دفنایا، لیکن امام حسین اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق فرمایا کہ ان 2 شہداء کو دفن کرنے کے لیے میری کچھ اور لوگ مدد کریں گے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہمارا چچا عباس دور اندیش اور مضبوط ایمان کے مالک تھے۔ آپ نے امام حسین کی رکاب میں جہاد کیا اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ آپ ہی سے ایک اور روایت منقول ہے کہ اللہ رحم کرے میرے چچا عباس پر، جنہوں نے ایثار و جانفشانی کا مظاہرہ کیا اور اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر دی۔
حتیٰ کہ دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے۔ چنانچہ خداوند متعال نے ہاتھوں کے بدلے انہیں 2 شہپر عطا فرمائے جن کے ذریعے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وفاداری اتنی عظیم تھی کہ آپ کے قاتل دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب غارت شدہ سامان و اسباب یزید کے پاس بھیجا گیا، ان میں سے ایک علم بھی تھا جس کا کوئی بھی حصہ تیروں اور تلواروں کے زخموں سے خالی نہیں تھا۔ یزید کو بتایا گیا کہ یہ علم عباس بن علی سنبھالے ہوئے تھا۔ یزید تعجب سے اس علم کی تعظیم میں کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اس علم کو دیکھو، نیزوں اور تلواروں کی چوٹوں سے اس کا کوئی بھی حصہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا، سوائے اس کے دستے کے جس کو عباس اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا۔ یعنی علم کا قبضہ سالم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے تیروں اور تلواروں کے ضربات کو جوانمردی سے اپنے ہاتھ سے برداشت کیا۔ یزید نے پھر کہا، اے عباس، تو نے لعنت و ملامت کو اپنے سے کوسوں دور کر دیا۔ مورخین نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں حسنین کریمین کے برابر نہیں سمجھا اور ان کو ہمیشہ اپنا امام سمجھتے تھے اور ہمیشہ انہیں یبن رسول اللہ اور یا سیدی کے ناموں سے پکارتے تھے۔ حضرت عباس بنو ہاشم کے خاص مردوں میں سے شمار ہوتے تھے۔ آپ اس حد تک لمبے قد آور اور مضبوط تھے کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین تک پہنچ جاتے۔ کلباسی نے خصائص العباسیہ میں لکھا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت آپ کی شجاعت اور جود و کرم تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے لبابہ بنت عبید اللہ سے شادی کی تھی، جس کے ہاں سے آپ کو اللہ نے 2 بیٹے فضل اور عبید اللہ دیے۔ بعض نے حسن، قاسم اور محمد نامی بیٹوں کا ذکر بھی کیا ہے اور لکھا ہے کہ قاسم اور محمد روز عاشوراء اپنے والد کی شہادت کے بعد شہید ہوئے تھے۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہما کی نسل اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ آپ کی اولاد سادات علوی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی اولاد عرب و عراق کے علاوہ یمن، اردن، ایران، برصغیر پاک و ہند اور افریقی ممالک میں موجود ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں آپ کی اولاد اعوان قطب شاہی سے موسوم ہے۔ حضرت عباس شہید رضی اللہ عنہ کا مرقد مبارک کربلا میں واقع ہے، جس کے 9 دروازے ہیں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ڈاکومنٹری؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں رائے بھی رقم کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔